اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، چیئرمین سیاسی کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، خطاب فرماتے ہیں علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج پہلی مرتبہ جوہر آباد میں تحفظ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے عنوان سے ہونے والی اہل حدیث کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور ختم نبوت کے عنوان پر کیا بات کی جائے کہ جس کے بارے میں عرش والا خود کلام مجید میں ارشاد فرما رہا کہ ابھی میں نے سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو منور نہیں کیا تھا، ستارے کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مسند نبوت پر بٹھانے والا ہوں، مگر پھر سن لو رسول آ جائیں، آمنہ کے لال آ جائیں، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر جس کسی نے آمنہ کے لال کے آ جانے کے بعد کسی اور کو بات کو کیا تو اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کر فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ کرنے والے ہیں، کائنات کے باسیوں سن لو، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ آج ہر کوئی آقائے کائنات سے محبت کا اظہار کرنے والا، آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، آقا کی محبت کے نعرے کو لگانے والا، آج اہل حدیث کا سٹیج سجا ہوا، آپ لوگ آقا کی عقیدت کی بات کو سن رہے، آپ کی محبت کی بات کو سن رہے، ہمارے دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے بھائی بریلوی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، ہمارے دیوبندی بھائی بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، آپ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجانے والے، پھر مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، بات کو آج سمجھ کے جانا ہے۔ ان مجالس میں شرکت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئیں، خطیب کی خطابت کو سنیں، نعروں کو لگایا جائے، واہ واہ کہیں اور اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق بات کو، صحیح بات کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے ذہنوں میں سمو کے جانا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، میں بھی ختم نبوت کا اعلان کرنے والا، آپ کی محبت کا ڈنکا بجانے والا،
آپ کی عقیدت کا دم بھرنے والا ساتھیوں یاد رکھنا، مجھے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ ختم نبوت پر ڈاکوں کا آغاز اس دن ہوا تھا جب آقائے کائنات کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، آقا کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، جب آقا کی حدیث آ جائے، آقا کی بات آ جائے، آقا کا فرمان آ جائے، آقا کا قول آ جائے، نماز کے مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، فاتحہ حلف الامام کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے مسئلے میں، معیشت کے مسئلے میں، معاشرت کے مسئلے میں، سیاست کے مسئلے میں، آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد، آپ کے فرمان کے آ جانے کے بعد پھر اس بات کو کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں آقا کی بات تو ٹھیک، آپ کا فرمان تو ٹھیک، مگر فلاں مسئلے میں میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، اپنے شیخ کی رائے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں۔ جوہر آباد میں آئے ہوئے لوگوں، اہل حدیث کے مسئلہ ختم نبوت کو سمجھ کے جانا ہے۔ اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور یہی صحیح معنوں میں ختم نبوت کے عقیدے کا حق ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کریں، اور اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ آج سید سبطین شاہ نقوی آپ کو علامہ احسان الہی ظہیر اس کی منقبت کو سنانے کے لیے نہیں آیا، عبد الرشید حجازی، حبیب الرحمن اس کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا، احسان الہی کا بیٹا آپ کو یورپ کے قرآن کی طرف بلانے آیا یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلانے آیا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرے خون سے، علامہ احسان الہی ظہیر۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی حدیث آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، ہم اپنے چہروں کو آقا سے پھیر کر دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھیوں کس چہرے کی بات کر رہا؟ اس چہرے کی بات کر رہا جسے دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَعْتَيْنَا بِمِثْلِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ
مدتیں بیت گئیں آقا آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اور کس موقع پر بابا شہید کی بات یاد آئی، اور ہم سے آقا کے چہرے کے تذکرے کو کیا سننا ہے۔ آؤ ذرا تمہیں کچی چھت والی مسجد مدینہ لے چلوں۔ یمامہ کے گورنر سمامہ کو پکڑ کے لایا گیا، ستون سے باندھا گیا، آقا کائنات کو اطلاع دی گئی، بڑے آدمی کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ آقا کائنات مسجد مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے ستون اس کے ساتھ سمامہ کو باندھا گیا، بڑی اکڑ والا، بڑے تکبر والا۔ آقا کائنات نے اس کو مخاطب کیا، سمامہ جانتے ہو تیرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ بڑا اکڑ کے فرعونیت اور تکبر سے کہنے لگا، جو جی میں آتا ہے کر لو، زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ لوگے؟ مجھے قتل ہی کر دو گے، اس سے زیادہ میرا کیا کر سکتے ہو؟ آقا کائنات نے سمامہ کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، کہا سمامہ بڑی اکڑ والے لگتے ہو، بڑے تکبر والے لگتے ہو، ایک نگاہ اٹھاؤ تو صحیح، ذرا ہمارے چہرے کو دیکھو تو صحیح۔ سمامہ جس نے اس جواب کو دیا، میں اس چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا جو معاذ اللہ کائنات کا سب سے بدصورت چہرہ۔ صحابہ ان کی ہتھیلیاں اپنی اپنی میانوں پر، ادھر اشارہ ابرو ہو، ادھر سمامہ کا سر ہو، نبی محترم کا پیر ہو، اس گستاخ کے تن سے اس کی گردن کو جدا کیا جائے۔ آقا کائنات نے سمامہ کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، کہا ایک دفعہ ذرا نظروں کو اٹھا کے مجھے دیکھو تو صحیح۔ کہنے لگا جاؤ، نہیں دیکھتا۔ آقا چلے گئے، اگلے روز پھر تشریف لائے، اسی اکڑ میں سمامہ کو بندھے ہوئے دیکھا، کہا سمامہ ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ سمامہ نے پھر انکار کو کیا، کہا ذرا ہماری بستی کی طرف نگاہ کو دوڑاؤ تو صحیح۔ سمامہ جس نے روم و ایران بڑی بڑی ریاستوں کو دیکھا، کہا تیرے جیسی بدصورت بستی کو کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کائنات پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر آئے، کہا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ اپنی نظروں کو اٹھا کے ذرا ہمارا دیدار کرو تو صحیح۔ سمامہ نے پھر انکار کیا۔ صحابہ اکرام آقا کے حکم، آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر کہ آپ حکم دے سمامہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ رحمت للعالمین کے لسان مبارک سے کیا الفاظ نکلے، جاؤ میرے اصحاب سمامہ کو آزاد کر دو، نہ صرف آزاد کرو بڑے بلکہ بڑی عزت سے، تعظیم سے، تکریم سے اس کو مدینہ کی سرحدوں تک چھوڑ کے آیا جائے۔ سمامہ جس نے آقا کائنات رحمت للعالمین کی بات کو سنا، ذہن میں خیال آیا ذرا اس چہرے پر نگاہ کو ڈال کے دیکھوں تو صحیح۔ نگاہ کو اٹھایا، آقا کائنات کے چہرے پر پڑی۔ سمامہ نے آقا کے چہرے کو دیکھا، دڑکی کو لگایا، تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سمامہ کہتا ہے میرے قدم تیزی سے آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل سمامہ بھاگتا ہی چلا گیا، پھر واپس پلٹا، جس رفتار سے بھاگا اس سے دگنی رفتار میں واپس آیا۔ کیا دیکھا؟ ننگی زمین پر ماہ تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ سمامہ پر نگاہ پڑی،
کہا سمامہ تجھے تو آزاد کر دیا تھا، تم کہاں واپس آ گئے؟ کہا جب آزاد کیا تھا تب تیرے چہرے پر تیرے دیدار کو نہیں کیا تھا، آج اب تیرے چہرے کا دیدار کر لیا، سمامہ قیامت کی دیواروں تک آپ کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہے۔ نعرے تکبیر۔ ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اللہ کی قسم ہمیں کسی دوسرے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ساتھیو، یہی صحیح معنوں میں ختم نبوت کا حق ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے دیکھا آقائے کائنات کی محبت کے نام پر کیسی کیسی حرافات کو انجام دیا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، رنگ للیوں کو بنایا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر بھنگڑوں کو ڈالا گیا، رقص کو کیا گیا، فحش گانوں کی دھنوں پر آقائے کائنات کے نام کو لیا گیا، اور پھر ساتھ دعوی محبت کو بھی کیا گیا۔ یہ کیسی محبت ہے جو ڈھولک کی تھاپ پر رقص ڈالتے ہوئے بیہودہ فحاشی پر مبنی گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لیتے ہو اور پھر دعوی محبت کرتے ہو۔ آؤ اہل حدیث کے اسٹیج سے آقا کی محبت کو سمجھ کے جانا۔ حضرت ثوبان، صحیح مسلم کی روایت، ایک یہودی آیا، آقا کائنات کو مخاطب کیا، السلام علیکہ یا محمد۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ گر جاتا، اور پکار کر بولا اپنے ناپاک زبان سے ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہو، نہ کوئی درود بھیجتے ہو، نہ کوئی سلامتی کو بھیجتے ہو۔ یہ تھی آقا سے محبت، یہ ہے آقا سے عقیدت۔ اصحاب رسول کس طرح آقائے کائنات کا احترام کرتے تھے، اور آج ذرا آپ اور میں اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں آقا سے عقیدت ہے یا آقا سے محبت ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے جو اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے؟ اللہ کی قسم اہل حدیث اس بات کی دعوت دینے والے، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اس بات کو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنے کے لیے آئے، اور ہمارے اسلاف بھی اسی دعوت کو دیتے رہے۔ بھائی نے نعرہ لگایا کہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آج 36-37 برس بیت جانے کے بعد علامہ شہید ہمارے دلوں میں دھڑکن بن کے دھڑک رہے، ہمارے جسموں میں لہو بن کے دوڑ رہے۔ وجہ یہ تھی ساری زندگی غلامی رسول میں گزاری، غلامی صحابہ میں گزاری، اور وہ علامہ شہید جس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھلا دیا، کہا یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو یا سر اٹھا کے غازی بن کے جیو۔ اور وہ شہید کہ جس نے اس بات کا پیغام دے دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور پھر نبی کی محبت کو صرف نعروں تلک نہیں لگایا، داموں تلک نہیں لگایا، تحریر تک نہیں کیا،
تقاریر تک نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت کو اوڑھ لیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لحد سے یہ صدا رہی تھی، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن کو، اسی نظریے کو، اسی پیغام کو لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اب کے قرآن کی دعوت کو لیے ہوئے، کالی کمنی والے کے فرمان کی دعوت کو لیے ہوئے۔ اور آج اس کانفرنس کا جو عنوان ختم نبوت کے ساتھ ساتھ ناموس صحابہ ہے، اس پر چند گزارشات کو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ساتھیوں، یہ جو مجالس، یہ جو کانفرنسز، یہ جو بزمیں سجائی جاتی ہیں، کبھی سیرت النبی کے نام پر، کبھی تحفظ ختم نبوت کے نام پر، کبھی ناموس رسالت کے نام پر، کبھی ناموس صحابہ کے نام پر، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہم ناچیز خطابت کے جوہر دکھا رہے، قال اللہ کی بات کو بیان کر رہے، قال رسول کی بات کو کر رہے، یہ سارے کے سارے پیغام ہم تلک کیسے پہنچے؟ وہ جلیل القدر اصحاب کہ بابا شہید نے کہا تھا، اللہ کی قسم یہ اصحاب دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم سب کسی بت قدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے فرامین، یہ نبی محترم کے فرامین، جنہوں نے صحیح معنوں میں اس بات کا حق ادا کر دیا، اور شاہ صاحب آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے کہ اصحاب رسول پہ حملہ کیا جاتا ہے، کہ سارے کے سارے میکنزم اسی کو گرا دیا جائے، کہ اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کیا جائے، ان کی شخصیات کو متنازع بنایا جائے۔ یہ جو سارے کا سارا دین ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو قرآن ہے، جو ہم تلک پہنچانے والے ہیں، جب وہ ہی متنازع ہو جائیں گے، پھر سارے کا سارا دین ہی متنازع ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ جلیل القدر اصحاب کہ جن کی شان میں اللہ آسمان سے آیات کا نزول فرما رہا، آج ہمارا یہ فیشن بن چکا، ہمارا یہ وتیرہ بن چکا کہ ہماری مجلسیں، ہماری بزمیں اس وقت تلک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقیص کو نہیں کر دیتے، ان پر تبرہ نہیں کرتے، ان کو گالی نہیں دیتے۔ ابو بکر کی شان میں تنقیص کو کرتے ہیں، وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں اللہ کلام مجید میں فرما رہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی چوڑا اٹھتا ہے، چمار اٹھتا ہے، ابو بکر کو گالی دیتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو گالی دیتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں حیدرآباد میں حضرت عمر آپ کی شبی کو، پتلے کو بنا کر اس کے اوپر لان تان کو کیا گیا، گالی کو دیا گیا، تبرے کو کیا گیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر جس نے روم و ایران کی سلطنتوں کو رائی کے برابر بنا دیا، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، حق کو جاری کر دیا۔ اور وہ عمر جس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی، اللہ کلام مجید میں اس کی تائید میں، اس کی نصرت میں آیات کا نزول فرما دیتے۔ وہ لوگ جو عمرے کی جن کو سعادت حاصل ہوئی ہے، یا حج کے سفر پہ گئے، وہ جانتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ ایک مقام ہے جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت عمر آپ کے دل میں یہ خیال آیا، کاش
اللہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مصلی بنا دے. آسمان سے آیات کا نزول ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. قیامت کی دیواروں تک اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. آج اس عمر کی شان میں بکواس کرتے ہو، پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے. سید امیر معاویہ جو آپ کے لیے سب سے آسان ٹاسک ہے، جو آپ کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ، ان کی شان میں بکواس کو کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی خوش بختی اور نصیبے کی بات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نصیبے میں آئی کہ ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے ناظم اعلیٰ، انہوں نے سینٹ سے ناموس صحابہ کے بل کو پاس کروایا. مگر ساتھیوں، بل پاس ہو چکا، مگر ابھی اس پر عمل درآمد کروانا باقی ہے. اور یاد رکھو، بابا شہید کی بات کس موڑ پہ یاد آئی کہ اللہ کی قسم یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، اگر اسے احساس ذوق ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور آج ہم جوہر آباد میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں، بلکہ اس بات کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا. اور دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے، بل پاس ہو چکا، قانون موجود ہے. سیدنا امیر معاویہ کی شان میں جس کا جی آئے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. شاہ صاحب آپ کو بتلا رہے کہ حسنین کریمین سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کو کیا، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، پھر تمہاری عقل کا ماتم کیا جائے یا سیدنا حسن کی بات کو مانا جائے. آج 1400 سال کے بیت جانے کے بعد آپ کی عقلیں، آپ کی زبانیں، آپ کی حکمتیں سیدنا حسن اور حسین سے بھی برتری لے گئی. جاؤ، اگر لڑنا ہے حسن سے لڑو، حسین سے لڑو، ہمارے سے کس بات پہ لڑتے ہو؟ ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو آقا کائنات نے فرما دی. آپ نے کہا آؤ سحری کے کھانے کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ. اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرمانا، اسے جہنم کی آگ سے بچانا، اور ایسے لعین اور ایسے چوڑے اور ایسے چمار مرزا جہلمی جیسے جو اس بات کو سر عام ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ ہم آئین کو ماننے والے، قانون کو جاننے والے، پاکستان میں آئینی جماعت سے تعلق رکھنے والے، پاکستان کے قانون کو تسلیم کرنے والے، آئین کو تسلیم کرنے والے، وطن عزیز میں کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا، کسی فوجی کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا، کسی وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا. مگر یہ کیسا قانون ہے کہ جب ہمارے کسی بڑے جلیل القدر صحابی کی توہین ہو آپ کے کانوں پر جوں تلک نہیں رینگتی. اللہ کی قسم، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک فوجی کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، سیدنا امیر معاویہ کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. شان امیر معاویہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ. اللہ کے فضل و کرم سے سرپرست پنجاب بھی تشریف فرما ہے، امیر پنجاب بھی تشریف فرما ہے.
اور ہم بیدار ہو کے بیٹھے، مختلف جگہوں پر FIRوں کو کٹوایا جا چکا، مگر ان پر عمل درآمد کروانا ابھی باقی ہے۔ جب قانون حرکت میں نہیں آتا پھر کوئی بے چین شخص اٹھتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، پھر آپ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ ہم آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، مناظرے کے میدان میں، قلم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب رسول کی شان میں تنقید کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، مگر جسمانی طور پر فوراً سے پہلے قانون کو حرکت دو، قبل اس سے کہ عوام کے اندر بے چینی کی لہر، تشویش پیدا ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، امام مالک کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمن کے فرزند ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان بیان کرتے رہیں گے۔ کیوں بھئی اصحاب رسول کی شان بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذی-النورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور شان کریمین حسنین حسن و حسین کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ امیر معاویہ آپ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم آپ کے ساتھ قائدین کی موجودگی میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔